خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ مڈ وائفری کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، جس کے عوام الناس فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو مڈ وائف ہیں یا اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی اس شعبے سے نرسز تعلق رکھتی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ہم آپ کو باڈی چینجز، یعنی کہ جو چینجز اور جسم کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں پریگنینسی کے دوران، اس کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے تھے۔ ہم نے آپ کو یوٹرس اور ڈیسیڈوا کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اب ہم آپ کو مائیومیٹریم کے بارے میں بتائیں گے۔ مائیومیٹریم کیا چیز ہے؟ مائیومیٹریم، یوٹرس کی دیوار کو مائیومیٹریم کہتے ہیں۔ مائیومیٹریم ہموار مسلز فائبر کے بنڈل پر مشتمل ہوتا ہے جو آپس میں ٹیشوز بافتوں کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مسلز فائبر حمل کے دوران 15 سے 20 ٹائمز بڑھ جاتے ہیں۔ ہائپرٹروفی، سائز میں اضافہ، اور ہائپرپلیسیا، تعداد میں اضافہ، ایسٹروجن اور پروجسٹرون کے اثر سے ہوتا ہے۔ یوٹرس اس انداز میں پہلے 3 مہینوں تک بڑھتا رہتا ہے، جس کے بعد اس کے بڑھنے کا انحصار پروان چڑھتے ہوئے فیٹس اور پلیسنٹا کی نشو و نما پر ہوتا ہے۔ وزن میں اضافہ 50 سے 100 گرام کے درمیان سے بڑھ کر 1100 گرام تک اس پر منحصر ہے کہ پہلے کتنے بچے ہو چکے ہیں۔ سائز میں اضافہ 2.5 ملٹیپلائی 5 ملٹیپلائی 7.5 سینٹی میٹر سے بڑھ کر 23 ملٹیپلائی 30 ملٹیپلائی 20 سینٹی میٹر تک سائز بڑھ جاتا ہے۔ مائیومیٹریم کی دیواریں حمل کے پہلے چند مہینوں میں موٹی ہو جاتی ہیں۔ جو مزید وقت گزرتا ہے، یوٹرس کے بہت بڑا ہو جانے کی وجہ سے دیواریں پتلی ہو جاتی ہیں، اور مدت پوری ہونے پر صرف 1.5 سینٹی میٹر یا اس سے کم موٹی رہ جاتی ہیں۔ اگرچہ حمل کے زیادہ تر عرصے کے دوران پروجسٹرون مائیومیٹریم کی سرگرمی کم کر دیتا ہے، تاہم یوٹرس پہلی سہمائی سے سکڑاؤ کی لہریں یا کنٹریکٹیلیٹی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کنٹریکشن سکڑاؤ، جس میں عموماً درد نہیں ہوتا، بریکسٹون ہکس کنسٹرکشن کہلاتا ہے۔ یہ کنسٹرکشن بہت زیادہ نہیں ہوتے، ان میں بے قاعدگی ہوتی ہے۔ اس سے یوٹرس کا نچلا حصہ بننے میں مدد ملتی ہے۔ حمل کے 36ویں ویک یعنی کہ ہفتے کے لگ بھگ کنٹریکشنز کی شدت میں تیزی آنے لگتی ہے، اور ان میں وقفہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس سے کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ اس پری لیبر کنٹریکشن کا تعلق سروکس کے تیار ہونے سے ہے۔ آخر کار یہ کنٹریکشن لیبر کنٹریکشنز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ایسٹروجن کی سطح پر پروجسٹرون سے بڑھ جاتی ہیں۔ بریکسٹن ہکس کنٹریکشن اور لیبر کنٹریکشنز میں تمیز کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، تاہم اس کا فیصلہ سروکس کے پھیل کر غائب ہونے یا نہ ہونے سے کیا جا سکتا ہے۔ حمل کے دوران مسلز کی تہیں مزید الگ ہو جاتی ہیں، اور حمل کی مدت پوری ہونے پر فیٹس کو باہر نکالنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ مسلز کی تہیں، مسل فائبر کی بیرونی تہ لانگیٹیوڈنل لیئرز باریک ہوتی ہے، اور یہ طولاً اسٹمس کے سامنے والے حصے میں فنڈس کے اوپر سے گزرتی ہے، پیچھے کی جانب کے خانے میں داخل ہو جاتی ہے، اور گول اور عرضی لیگامنٹس کی شکل میں پھیل جاتی ہے۔
مایومیٹریم کے چکردار ریشوں کی موٹی درمیانی تہ یوٹرس کے خلا یا کیویٹی کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ لیبر کے دوران ان پٹھوں کا ہم آہنگی کے ساتھ کنٹریکشنز ان کو یوٹرس کے اوپر والے حصے میں جمع کر دیتا ہے، جس کے باعث یہ حصہ موٹا اور لمبائی میں چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن یوٹرس کا نچلا حصہ باریک ہو جاتا ہے اور زیادہ پھیل جاتا ہے۔ اوپر والا موٹا حصہ پسٹن کے طور پر کام کرتا ہے اور فیٹس کے نچلے حصے میں دھکیل دیتا ہے۔ فیٹس کو نچلے حصے میں دھکیل دیتا ہے۔ ان مسل فائبرز کے کنٹریکشنز بھی خون چھوڑنے والی نالیوں کو لپیٹنے اور گھیرنے اور پلیسنٹا کے اخراج کے بعد ان کو باندھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اندرونی دائرہ نما تہ باریک ہوتی ہے۔ یہ کورونا پر یوٹرائن ٹیوبز کے سرے پر یوٹرس کے نچلے حصے اور سروکس کے گرد حلقے بنا دیتی ہے۔ لیبر کے دوران سروکس کے گرد دائرہ نما اعصابی تہ کے یوٹرس کے نچلے حصے کے اندر کھنچنے سے سروکس غیر واضح ہو جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے۔ اس طرح ہم نے آپ کو مایومیٹریم کے بارے میں معلومات فراہم کی کہ مایومیٹریم کی کنسٹرکشن کس قسم کی ہے اور اس کی کس طرح بناوٹ ہے، اور یہ کون کون سے ہارمونز کے زیر اثر جو ہے اس کی سائز اور اس کی بناوٹ چینج ہوتی ہے، اور کس طرح چینج ہوتی ہے اور کس طرح یہ مایومیٹریم ورک کرتی ہے۔ اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس کو ایک دفعہ اور سنیے اس مضمون کو، تاکہ آپ بہتر طریقے سے آپ اس کی معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کی تصاویر دیکھیے، نیٹ کے اوپر تصاویر کافی موجود ہیں۔ ہمارے پاس لمیٹیشن ہے کہ ہم جو ہے نا زیادہ تصاویر آپ کی نظر نہیں کر سکتے، اور مزید معلومات، مزید تصاویر کے لیے آپ نیٹ کو استعمال کر کے امیجز میں دیکھ سکتے ہیں کہ مایومیٹریم کس طرح کام کرتی ہے اور کیا کیا اس کا بناوٹ ہے۔